طارق فضل چودھری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سر, مریم نواز نے لاہور کے جلسے کو آر یا پار قرار دیا تھا, لیکن طارق فضل چودھری صاحب اس میں سے تو کچھ نکلا ہی نہیں. نہ ہی لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اناؤنس کیا گیا, نہ ہی اسپیکر کو استعفے آپ نے کب دینے ہیں وہ ڈیٹ بتائی گئی ہے, نہ ہی کوئی روڈ میپ دیا گیا ہے. تو یہ کیسا آر یا پار تھا سر آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے پروگرام میں ابتدائیہ گفتگو کی ہے جی, اس میں وہ ساری ایگزمپشنز تھیں کہ یہ کہا گیا اور یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. لیکن پی ڈی ایم کی جو تمام تر قیادت ہے اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے, اپنی ایک ٹائمنگز ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ پوری اپنی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ دعوے نہیں کیے تھے آپ نے, بات کی ہے, یہ دعوے نہیں کیے تھے آپ نے, تاریخوں کے حوالے سے نہیں تھے جس طرح آپ بتا رہی ہیں. تو تاریخ ہی تو دینی تھی آپ نے. جو ابھی 13 دسمبر کا لاہور کا جلسہ تھا اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا. ہم پریشان تھے, بات کس پہ کریں پروگرام میں؟ آپ کوئی ایسی مجھے اسٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جلسے میں اعلان کیا جائے گا کہ کس تاریخ کو جو ہے اپوزیشن استعفے دے گی. مجھے بتا دیں, کوئی اسٹیٹمنٹ بتا دیں. میں بتا دیتی ہوں. آر یا پار سے کیا مراد تھی, اس کا کیا مطلب تھا؟ بڑے فیصلے ہوں گے, کیا مطلب تھا؟ آپ نے مطلب نکالا ہوا ہے کہ استعفوں کی تاریخ کا اعلان. یہ مطلب آپ نے ہی نکالنے کے لیے ہمیں دیا نا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ لگتا ہے مجھے کوئی ریاضی کا پروگرام کر رہی ہیں. کوئی ریاضی کا پروگرام نہیں ہے, یہ سیاسی پروگرام ہے. وہ ریاضی کا کیسے ہوتا ہے؟ جو ہوتے ہیں اس میں ریاضی کا یہی ہوتا ہے نا جناب, کہ آر پار کا مطلب ہے کہ جلسہ ہوا ساتھ ہی حکومت چلی گئی. یہ آر پار آپ نے کہا تھا. جلسے سے حکومت نہیں. طارق فضل چودھری صاحب جو کہتے ہیں وہ مانے تو صحیح نا, یا کام مت کریں. حکومت جائے گی, آپ نے نکال لیا. اگر اپنا ذاتی مطلب کہ آر پار کا مطلب ہے حکومت فوراً چلی جائے گی, تو ہمارا یہ مطلب جو ہے اس طرح نہیں تھا کہ. اچھا چلیں سمجھا دیں, آپ کا کیا مطلب تھا, میں کیا مطلب لوں اس سے؟ بات یہ ہے کہ آر پار سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کا لاہور کا ایک جلسہ ہوگا, اس سے پہلے جلسوں کا باقاعدہ ایک تسلسل آپ نے دیکھا ہے, سیریز آف ایونٹس تھی. اس کے بعد یہ سب سے بڑا ایک جلسہ جو ہے وہ لاہور میں پلان ہوا. پھر استعفوں کا اعلان یہ تھا کہ آپ نے استعفے تمام اپنی قیادت کو جمع کرانے ہیں, اور پھر قیادت جب فیصلہ کرے گی استعفا دینے کی تو ممبران کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کے پاس فائل میں تمام استعفے پڑے ہوں گے. اور یہ تمام چیزیں مشروط ہیں کہ جب آپ پبلک موبلائزیشن اور مومنٹم اس سطح کے اوپر چلا جائے گا, پھر ری الیکشن کروانے, حکومت کے لیے ضمنی انتخاب کروانا وہ ممکن نہیں رہتا. سر, یہ ساری تحریک اس شکل میں کامیاب ہوگی. طارق فضل چودھری صاحب کے اس کے بعد جو آپ کے اجلاس ہوئے نا, آپ لوگ آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے. آپ کے جو رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے کہا کہ آر یا پار کا مطلب یہ تھا کہ بس جلسہ کرنا تھا. جاوید لطیف نے کہا کہ ہمارے اپنے لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں سر, اور یہ کوئی سینئر وہ 5 یا 6 لوگوں کی بات کر رہے تھے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ جلسہ ہوا ہے اس کے بعد جتنے لوگ, خاص طور پہ پنجاب سے زیادہ موبلائزیشن ہوئی ہے. ہم خود یہاں سے جلوس کی شکل میں گئے اسلام آباد سے. تو لیکن مین جو کام تھا وہ لاہور کے جو اراکین اسمبلی ہیں لاہور کے یا ایم این اے, مین کام ان کا تھا. اور نہیں کیا انہوں نے. ان لوگوں نے جو اچھا کام کیا اس پہ انہیں اپریشیشن ملی. ابھی مریم نواز صاحبہ نے ان کے اعزاز میں ایک زہرانہ دیا, ان کا شکریہ ادا کیا, انہیں اپریشیٹ کیا. مریم نواز نے جو اپریشیشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے پہلے تنقید کی اور اس کے بعد اپریشیٹ بھی کر دیا ہوگا. لیکن لاہور آپ کا گڑھ ہے, جو توقع تھی اتنے لوگ نہیں نکل سکے. 11 ایم این ایز ہیں آپ کے, بڑی تعداد میں آپ کے سپورٹرز وہاں پہ موجود ہیں. کیا وجہ تھی جو لوگ نہیں نکل سکے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں بکا. میں عرض کر دیتا ہوں دونوں باتیں مختصراً. پہلی بات یہ ہے کہ جس میٹنگ میں آپ کہہ رہی ہیں تنقید ہوئی ہے, میں اس میٹنگ میں ذاتی طور پہ موجود تھا. قطعی طور پہ کسی نے بھی یہ اس میں نہیں کہا. میں آپ کو بالکل وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں جناب کہ کسی کی کارکردگی. جاوید لطیف صاحب نے کیوں میڈیا پہ آ کے یہ بات کی؟ میں عرض کرتا ہوں اس میٹنگ میں جو ہوا, یہ بھی شارٹلی سن لیں. سعد رفیق صاحب نے یہ بات کی کہ جناب جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے اس کے لیے جو کوششیں کرتا ہے تو پارٹی کو چاہیے کہ جو اچھا کام کرے اسے اپریشیٹ کریں, اور اگر کسی نے پورا کام نہیں کیا تو اسے باز پرس ہونی چاہیے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے. اس سے آپ نے یہ مطلب نکال لیا جناب کہ کسی کی سرزنش ہوئی ہے, قطعی طور پہ نہیں. تو مطلب کام نہیں اچھا کیا پھر کسی نے. تمام سینئر قیادت نے, میں رانا ثناء اللہ صاحب کا ہوں, کل سردار ریاض صادق صاحب کا بیان تھا, انہیں کنڈیم کیا ہے. میاں جاوید لطیف اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ ویسے میں تو نہیں مان سکتی سر. حمایت حاصل ہوگی مریم نواز کی ان کو, وہ تو ویسے ہی بڑا سنبھل کے بات کرتے ہیں. آپ بے شک نہ مانیں لیکن وہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی
इस तरह के चांद उन्होंने चढ़ाए हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप एक फोन कर लीजिएगा प्रोग्राम के बाद जावेद लतीफ साहब को, वो बता देंगे आपको नाम भी और बता देंगे कि उन्होंने ये बात भी क्यों की थी। अच्छा मैं पार्टी के मामलात आपसे अच्छे जानता हूँ, मुझे सब पता आपको जानना भी चाहिए। आप इतने अच्छे जानते हैं कि जो वादे आपने किए, जब मैंने उस पर बात की तो आप कह रहे हैं अपना मतलब निकाल लिया आपने, हमने तो ये बात ही नहीं की थी। नहीं मतलब वाकई आपने अपना निकाला है, हमने तो ये नहीं कहा कि लाहौर। तो फिर स्ट्रेट बात किया करें ना, हमें मौका ना दिया करें मतलब निकालने का। सर स्ट्रेट बताया करें, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपने क्यों इस हुकूमत को 1.5 माह का टाइम दिया? आपने इस्तीफे देने हैं, दें। लॉन्ग मार्च करना है, करें सर, क्यों टाइम दे रहे हैं इनको आप? चले, मैं अगली दफा किसी और को बताऊं ना बताऊं, आपको अंदर की बात बता दिया करूंगा। बता दीजिएगा, मैं आवाम को बता दूंगी ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। सर आवाम को ना बताइएगा। क्यों? डर लगता है आवाम से? बात सीधी की है आपने, मतलब गलत सियासत करते हैं आवाम के लिए और कहते हैं आवाम को ना बताइएगा। अच्छा मूसा गिलानी साहब, पीडीएम ने वजीर आजम को घर भेजने की धमकी दी। वजीर आजम ने भी उनको ओपन चैलेंज कर दिया है कि 1 हफ्ता अगर आप लोग धरना दे देना तो वो कहते हैं मैं अपने इस्तीफे के बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। पहले सुनवाऊं कि वजीर आजम ने कल क्या कहा, आपको दिखाते हैं, पहले प्ले कीजिएगा। मैं एक चैलेंज करता हूं, ये हफ्ता गुजार गए वहां, वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। हमारे पास अवाम हमारे साथ थी, इसलिए हम 126 दिन गुजार गए। जी कितना लंबा धरना देना है आपने? 1 हफ्ता देना पड़ेगा आपको वजीर आजम का इस्तीफा चाहिए तो। मैं ये समझता हूं कि जो आर या पार की आप पहले डिबेट कर रहे थे जी, वो आर या पार तो हो गया है। अवाम ने अपनी राय, आपने पता नहीं लाहौर का जलसा शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा या आप दिखाना नहीं चाह रहे। बिल्कुल देखा। आप जलसा कराची का देखें, आप जलसा गुजरांवाला का देखें, आप जलसा पेशावर का देखें, आप जलसा मुल्तान का देखें जी, और फिर आप लाहौर में जलसा देखें। और लाहौर में जो जलसा था उसमें एक खौफ व हरास की सूरत हाल पैदा हुई थी। वेंडर्स को लाइटिंग इनसे नहीं हो सक रही थी, लोग खौफ व हरास में थे, लोग डर रहे थे कि पर्चे हो जाएंगे। जो कारोबारी लोग हैं वो अपनी चीजें इस तरह नहीं देते। तो मैंने भी जलसा, हमने मुल्तान का मैनेज किया है, तो ये मैनेजमेंट में उसकी तशहीर नहीं हो सकी। तो आर या पार तो हो गया है। अच्छा। और आर या पार ये है कि अवाम ने अपना रेफरेंडम, हमें मैंडेट दे दिया है अवाम ने पीडीएम को कि आप इस नालायक हुकूमत से हमारी जान छुड़वाएं, जिसके लिए हमने एक डेट का तयन करना है। और पीडीएम की मीटिंग लाड़काना में भी हो रही है 27 तारीख को, और पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी कर रही है। तो ये हमने आपसे नहीं पूछना कि हमने इस्तीफा कब देना है। हमें पॉलिटिक्स प्लीज किसी से हमें मत सिखाया करें आप, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सबको पॉलिटिक्स सिखाई है। अच्छा। तमाम इस मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं वो सब पीपल्स की नर्सरी से निकले हैं। ठीक है। और हमें आप ना बताएं कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है और कौन सा कार्ड कब इस्तेमाल करना है। तो हम आप लोगों को, मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी में इतनी चीजों से मुकरे हैं, इसकी गारंटी तो पारस आप ही दे दो जी कि इमरान खान सोचे ना सोचे, आप ये गारंटी। बिल्कुल खान साहब ने बहुत सारी चीजों के ऊपर यू टर्न लिया है। बात पर यकीन करती नहीं जी, बिल्कुल यू टर्न लिया है। जहां खान साहब ने कोई अच्छा काम किया तारीफ हुई है, आप अपनी गारंटी। जहां उन्होंने कोई सही काम नहीं किया उन पे भरपूर तनकीद की गई है। और दूसरी बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने हमसे नहीं पूछना, बता रहे हैं ना ये लोग मूसा, आपने हमसे नहीं पूछना। करप्शन का चूरन बेचा, जो कि अवाम को एक ऑलरेडी हमें एक ऐसी हमारा मुल्क एक ऐसे दोराहे पे खड़ा था उस वक्त, और इस शख्स ने और जलती के ऊपर तेल का काम किया और लोगों को इतनी तैश में इतनी पोलराइजेशन कर दिया इमरान खान ने, इतने बाउंड्रीज बना दिए इंसानों के अंदर कि हम लोग ह्यूमैनिटी भी गिरने लगे हैं। कि हमें किसी से सियासत नहीं सीखनी, आपने ये कहा कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें आपसे पूछने की जरूरत है। हम आपसे सवाल करेंगे कि आपने लॉन्ग मार्च कब करना है, आपने इस्तीफे देने। जब मैंने ये सवाल किया तो आप बुरा मान गए इस बात पे। अंदर हम 126 दिन से भी ज्यादा धरना कर सकते हैं। और जो बात ये उस वक्त जो लोगों को चूरन बेचा जा रहा था और 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए जा रहे थे, मैं जरा इसका तो क्लियर कर दें बात को। जलाए जा रहे थे, आप सवाल तो सुन ले मेरा। ये वो सब चीजें जो इसने की हैं, ये इनके गले पड़ गई हैं हुकूमत के। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे इस्तीफे एटम बॉम्ब हैं, हम ढेर लगा देंगे। लेकिन वजीर आजम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि जब वक्त आएगा ना तो आप सब भाग जाएंगे, कोई अक्सरियत भाग जाएगी, इस्तीफे सामने नहीं आएंगे। आज 19 तारीख है, 19 दिसंबर, 11 दिन रह गए हैं जो आपकी डेडलाइन थी इस्तीफे क़यादत को देने की। कितने लोगों ने जमा करा दिए हैं? वजीर आजम साहब फिर डर क्यों रहे हैं? वो सेनेट का इलेक्शन 1 महीना पहले करना चाह रहे हैं, और वो शो ऑफ हैंड क्यों कराना चाह रहे हैं? दुआएं कर रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, कहते हैं इस्तीफे दो, इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो वो ये सारा करें। इतनी हेस्ट में क्यों कर रहे हैं? मैं पूछती हूँ, वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक, ओके। अली नवाज अवान साहब,
یہ پی ایم ایل این نے تو استعفے جمع کرا دیے ہیں، خبریں یہ ہیں اپنی قیادت کو، اور انہوں نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے وزیر اعظم کے لیے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. تو یہ جو ایک سیاسی طوفان آ رہا ہے، کیا آپ اس کو روک لیں گے؟ اور جو یہ موسیٰ گیلانی کے سوالات ہیں ان کو بھی رسپونڈ کر دیجیے گا. اچھا، تھینک یو پارس. آپ نے دونوں کی باتیں سن لیں، اور جو یہ خان صاحب سے منسوب کرتے ہیں چیزیں یو ٹرن، تو میں نے یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے یو ٹرن. یہ ساری چیزوں سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا، اور صرف ایک اس کی وجہ سب سے بڑی کہ پولیٹیکل موو ہی ہے. ہم نے کہا ہے سینٹ کے الیکشنز ہم کرا دیں گے، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے 30 دن کے اندر، 11 فروری کے بعد آپ کسی وقت بھی کرا سکتے ہیں. کیوں کرا رہے ہیں جلدی؟ ہم اس لیے کرا رہے ہیں کہ جو بیچارے 2 مہینے انہوں پھر جلسیاں کرنی ہے، آگے پیچھے موو کرنا ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ نہ کریں بیچارے. آپ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 31 جنوری کو دیں گے استعفے، قیادت کو جمع کرائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں ایک ساتھ بحیثیت مجبوری جب استعفے دینے ہو نا، وہ قیادت کو دیے جاتے ہیں، اور جب دل سے دیے جائیں تو اسپیکر کو دیے جاتے ہیں. آپ گھبرا گئے ہیں، اس لیے آپ نے مارچ کے بجائے فروری میں الیکشنز کروا رہے ہیں. آپ ان کی تحریک اتنی مضبوط ہے. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں ہم گھبرا گئے بھائی، استعفے دے دیں. ہم گھبرا گئے نا، استعفے دے دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم گھبرا گئے، لانگ مارچ کر لیں. ہم گھبرا گئے، آپ نے لاہور کا جلسی کر لی. ہم گھبرا گئے، آپ نے ملتان کی جلسی کر لی. ہم گھبرا گئے، آپ نے گجرانوالہ کی 11 جماعتیں پارس. اسی مینار پاکستان پہ ہم نے 3 جلسے کیے ہیں سنگل ہینڈڈلی. یا اگر لیٹس وہ 50,000 بندہ تھا، میں کہہ رہا ہوں مینار پاکستان کہ کیا آپ ایک جماعت 4,000 بندے لے کے آئی؟ کتنے؟ اچھا 4,000 بندے لے کے آئی. 4,000 یہ زیادتی کی بات ہے. ویسے 13 دسمبر کے جلسے میں 11 جماعتیں، اگر ہم کہتے ہیں 50,000 لوگ تھے، 11 5 55، میں کہہ رہا ہوں 5,500 بندے لے کے آئی. آپ کو کتنے لگتے ہیں؟ آپ نے جلسہ دیکھا ہوگا نا. اتنا بڑا جلسہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. مطلب کامیاب جلسہ کیا؟ اتنا کامیاب جلسہ کہ اتنا جلسہ زبردست تھا، وہ استعفے سے پیچھے ہٹ گئے. اتنا کامیاب جلسہ ٹائم دیا ہے آپ کو. اور دیکھیں اس کے بعد BBC اردو نے اسے کور کیا، الجزیرہ نے اسے کور کیا. آپ نے دیکھا ان کی لیڈرز 1.5 ماہ دیا ہے آپ کو. انہوں نے 1.5 ماہ دیا ہے آپ کو کہ مستعفی ہو جائیں، گھر جائیں. 1.5 ماہ کی ضرورت نہیں. ہم گھبرا گئے بھائی، آج استعفے دے دو نا. ہم گھبرا گئے نا، آپ کے استعفے کے نام سے گھبرا گئے. کیا ہوگا استعفا دیں گے تو؟ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کیوں جلدی ہے؟ ہم تو آپ کو شارٹ کٹ دے رہے ہیں. ہم شارٹ کٹ یہ دے رہے ہیں کہ جو الیکشن ہونا تھا مارچ میں، جس کے لیے آپ باہر نکلے تھے، وہ ہم الیکشن جلدی کرا رہے ہیں. تو آپ نے جو استعفے دینے تھے لیٹ 31 جنوری تک یا 15 فروری تک، وہ آج جمع کرا دیں اور آج اناؤنس کریں. 11 جماعتوں کے ہیڈ بیٹھے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیچ میں بٹھائیں اور آگے کی طرف کہہ رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں. ایک نا ہسٹری ہے پارس پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی، ایک ہسٹری ہے استعفے دینے کی. 2007 میں اگر ہم بھی APDMA کا حصہ تھے، پیپلز پارٹی تھی، جماعت اسلامی تھی، مولانا فضل الرحمان تھے، نون لیگ تھی، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم استعفے دیں گے اور مشرف کو صدارتی ووٹ نہیں لینے دیں گے. KP میں اسمبلی توڑ دیں گے، اوپر ہم استعفے دے دیں گے. آپ کو پتا کیا ہوا؟ اوپر پیپلز پارٹی نے ابسٹین کیا، مشرف سے NRO لیا، مولانا فضل الرحمان نے زمینیں لی اور KP اسمبلی نہیں توڑی. مشرف نے ووٹ لیا، صدر بن گیا. اور جمہوریت کی اتنی خدمت ہوئی جمہوریت کی. کیا آپ کی سوچ ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی خدمت کی تھی ایوب خان کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر ثابت کر کے. اس کی دوسری بڑی انہوں نے خدمت کی تھی جمہوریت کی، مشرف سے NRO لے کے. اب یہ تیسری جمہوریت کی خدمت کرنے جا رہے ہیں. استعفے تو آپ نے بھی ایسے ہی دیے تھے. آپ کے استعفے قبول تو نہیں ہوئے تھے نا. آپ نے کوئی جا کے اسپیکر کے سامنے تو استعفے نہیں دیے تھے نا. انہوں نے آپ کے استعفے قبول نہیں کیے اور آپ پرکس اینڈ پریویلیجز بھی لیتے رہے سارے. اسپیکر کے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ گئے تھے؟ سنیں اسپیکر کے پاس ہم یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے واقعی استعفے دے دی. اب پھر ہمارے پاس ہم کہ کب قبول کریں. شاید ہم پہلے پنجاب میں الیکشن کرائیں، شاید ہم بعد میں KP میں کرائیں، یا شاید ہم پہلے کراچی کرا دیں. سندھ میں ضرورت زیادہ، سندھ میں 12 سال سے حکومت ہے، لوگ تنگ ہیں. آپ کو پتا ہے نہ پانی ہے، کچرا کنڈی ہے، کتا کاٹنے کی دوائی نہیں ہے، ایڈز پھیل رہی ہے، ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نہیں ہے. پاکستان کے سارے صوبوں میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں.